بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک ہی مسجد کے اندر دو یا چند جماعتیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یعنی مسجد ایک ہے، وہاں پر ایک جماعت ہو چکی ہے، تو پھر کیا اسی مسجد کے اندر دوسری جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی شخص دوسری جماعت کر لے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ان کے حصے سے فرضیت ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے اس مسئلے کے اندر دو صورتیں پائی جاتی ہیں. پہلی صورت جس میں جماعت ثانیہ صحیح اور درست ہے، یعنی ایک ہی مسجد کے اندر دو یا چند جماعتیں کر سکتے ہیں. صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں پر نہ مؤذن متعین ہے، نہ امام متعین ہے، نہ ہی وہاں پر زور سے آذان دی جاتی ہے، اور وہ مسجد کسی خاص قصبے قریے یا محلے میں نہیں ہے بلکہ کہیں راستے پر واقع ایک مسجد ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہوں گے، سفر میں جاتے ہوں گے تو کہیں اسٹیشن کے بغل میں کچھ مسجدیں ہوتی ہے، یا دیہات یا جنگلی علاقے میں کہیں پر ایک مسجد ہوتی ہے. جب مسافر ادھر سے گزرتے ہیں تو وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں. تو اگر مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر نہ امام متعین ہے، نہ مؤذن متعین ہے، نہ ہی اذان زور سے دی جاتی ہے، اور وہ مسجد محلے کی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار جماعت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں. آپ اس مسئلے کو شامی جلد 1 صفحہ 553 پر دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری صورت، اگر اس مسجد کے اندر 4 شرطیں پائی گئی تو اس مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد محلے کی ہو، شہر کی ہو، راستے کی مسجد نہ ہو. لہذا اگر وہ مسجد راستے کی ہے، کسی راستے پر واقع مسجد ہے، تو وہاں پر ایک سے زائد جماعت کر سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد محلے کی ہے تو ایک سے زائد جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. اور دوسری شرط، پہلی جماعت بلند آذان و اقامت کے ساتھ ادا کی گئی ہو. یعنی اگر پہلی جماعت بلند آذان و اقامت کے ساتھ ادا نہ کی گئی ہو تو وہاں پر دوسری جماعت کر سکتے ہیں. لیکن اگر بلند آذان و اقامت کے ساتھ پہلی جماعت کی گئی ہو تو اسی مسجد کے اندر دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. تیسری شرط، پہلی جماعت کو ادا کرنے والے اس محلے کے ذمہ دار شخص ہوں، یعنی جن کو مسجد کے انتظامات میں دخل اندازی کرنے کا کلی اختیار. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مسجد کے اندر ذمہ دار حضرات پہلی جماعت نہ کیے ہوں بلکہ کہیں سے مسافر آ کر اپنی جماعت کر لیے ہوں تو اس کے بعد ذمہ دار حضرات آ کر دوسری جماعت کر سکتے ہیں. پھر اس میں کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دوسری جماعت بھی اس حیت اور شکل پر ادا کی جائے جس حیت اور شکل پر پہلی جماعت ادا کی گئی. مطلب یہ ہے کہ یعنی جس جگہ اور مقام پر پہلی جماعت میں امام کھڑے ہو کر نماز کو مکمل کیا تھا، اگر دوسری جماعت میں بھی امام اسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں دوسری جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے. آپ اس مسئلے کو عبد المختار مع عبد المختار جلد 1 صفحہ 553 پر دیکھ سکتے ہیں. ایسے ہی شامی جلد 1 صفحہ 553 پر بھی اس مسئلے کو ذکر کیا گیا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مسجد ایسی ہے کہ جہاں پر نہ امام ہے، نہ مؤذن ہے، نہ ہی اذان و اقامت زور سے کہی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ مسجد کسی محلے اور شہر کی ہے، تو وہاں پر جماعت ثانیہ کی اجازت ہے. بغیر کراہت کے جماعت ثانیہ کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز اور درست ہے. لیکن اگر مسجد شہر کی ہے، محلے کی ہے، وہاں پر امام بھی ہے، مؤذن بھی ہے، اور وہاں پر نماز ادا کرنے کا وقت بھی متعین ہے، تو ایسی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کی اجازت نہیں دی جائے گی. پھر بھی اگر کوئی شخص ایسی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو ان کی نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ ایسی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کے ساتھ نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے.